بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ہم نے اس سے پہلے لاسٹ ٹائم ہم غزوہ حنین جو پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے سیکنڈ لیکچر میں غزوہ حنین میں جنگ کے جو ہے وہ مناظر پیش کیے تھے کہ کس طرح سے جنگ شروع ہوئی۔ ابھی جنگ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن اس سے پہلے مسلمان مکے سے نکلے جنگ کے لیے، اور جب جو ہے درہ اوطاس میں پہنچے اور پھر مسلمانوں نے اپنی شان و شوکت دیکھی تو چند جو مسلمان تھے انہوں نے فخر و غرور کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کا یہ غرور و تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابتدا میں جنگ کی ابتدا میں جو ہے وہ قبیلہ حوازن کا جو ہے وہ پلہ مسلمانوں پر بھاری رہا، اور انہوں نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیرا اور ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے بہت سارے مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی صبر و استقلال سے، دل جمعی سے حالات کا سامنا کرتے رہے اور اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بالکل بھی نہیں ڈگمگائے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہی پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقلال، یعنی کہ جیسا کہ آپ نے ہیڈنگ دیکھا ہے تو یہ کیا حالات و واقعات پیش آتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے۔ اس افراتفری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزم و استقلال کے پیکر بنے رہے، یعنی مضبوط چٹان کی طرح اپنے جگہ پر قائم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان بن کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہے، اور اس کے علاوہ جان نثار صحابہ، یعنی کہ جان قربان کرنے والے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جان نثار صحابہ کرام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے دیوار بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ ٹھیک ہے، تو اس افراتفری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزم و استقلال کے پیکر بنے رہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے، اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ ٹھیک ہے بچوں، اور انہوں نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کرنے کے لیے آواز دی، تمام صحابہ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو آواز دی، تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر
جمع ہو گئے. ٹھیک ہے بچوں. پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جب آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر تمام صحابہ کو دل اطمینان ہوا، اور انہیں جب یہ یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں اور زندہ ہیں، حیات ہیں، وادی حنین میں موجود ہیں، تو اب جو ہے ان کے جوش جذبے میں اضافہ ہوا اور انہوں نے پلٹ کر بنو حوازن پر حملہ کر دیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وادی حنین میں موجود ہونے کا یقین ہو گیا تو انہوں نے پلٹ کر بنو حوازن پر حملہ کر دیا. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آیا آپ کو؟ اور جب یہ حملہ ہوا ہے تو اس وقت مسلمانوں کا جوش و جذبہ چونکہ عروج پر تھا، انہیں احساس بھی ہو گیا تھا کہ ہمارا جو غرور تکبر ہے اس کی ہمیں سزا مل گئی ہے. تو اب جو ہے انہوں نے اب سر دھڑ کی بازی لگائی، اور جو ہے اس وقت گھمسان کی لڑائی ہوئی. ٹھیک ہے، گھمسان کا مطلب زوروں کے ساتھ لڑائی، زور و شور سے. تو گھمسان کی لڑائی ہوئی اور مسلمانوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی. ٹھیک ہے بچوں، اب جو ہے اس دوران پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کامیابی کے لیے، اور پھر مٹھی بھر مٹی لے کر اور اس پر شاہت الوجوہ یعنی کفار کے ان کے چہرے رسوا ہو گئے، یہ پڑھ کر کفار کی طرف پھینکی. ٹھیک ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور مٹھی بھر مٹی لے کر شاہت الوجوہ پڑھ کر پھونکا اور مٹی کفار کی طرف پھینکی. ٹھیک ہے، کیا ہوا پھر اس کے بعد؟ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کفار کے لیے عذاب ثابت ہوا، کفار کے لیے مصیبت ثابت ہوئی. اور پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو خود جنگ میں موجود ہیں، وہ بعد میں بیان فرماتے ہیں کہ مٹی کے بعد کافروں کا زور ٹوٹ گیا، اور وہ مٹی ہر کافر کی آنکھ میں پہنچی اور کفار بھاگ گئے. ٹھیک ہے، وہ مٹی کفار، ہر کفار
کی آنکھ میں پہنچی اور کفار کا زور ٹوٹ گیا۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جب تو نے پھینکا تو تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے خود پھینکا۔ یعنی وہ مٹی جو تھی وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھینکی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے جو پھینکا، وہ مٹی جو پھینکی وہ دراصل تو نے نہیں پھینکی، وہ میں نے پھینکی، ہم نے پھینکی، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے جو ہے وہ کفار کا زور ٹوٹ گیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے جب کفار بھاگے ہیں چاروں طرف تو وہ جو ہے وہ بنو حوازن کا جو لشکر ہے وہ 3 طرف سے بھاگا۔ تو اب ان کو بھاگنے تو نہیں دیا جا سکتا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوا، کفار 3 طرف سے بھاگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ نے ان کا تعاقب کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ نا آپ کو، پیچھا کیا، بہت سے کفار قتل ہوئے اور جو سردار تھا ان کا مشہور سردار اسید بن سما، اسید بن سما بھی قتل ہوا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اس جنگ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے وہ مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی۔ تو اگلا جو ہمارا ٹاپک ہیڈنگ ہے غیبی مدد اور مال غنیمت۔ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین پر اطمینان اور سکون اتارا اور تمہاری مدد کے لیے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اسی طرح مدد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے گئے، پہلا پوائنٹ، مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے گئے اور اس کے علاوہ بہت سے کافر قیدی بنے، بہت سے کافر قیدی بنے اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا، بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کا محافظ حضرت عبادہ بن بشیر
اور حضرت مسعود بن عمرو کو مقرر کیا اور قیدیوں کی ذمہ داری بدیل بن ورقہ کو دی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارادہ فرمایا کہ جو بنو حوازن کا بچا کچا جو قافلہ ہے جو بچ گیا ہے کفار، اس کے خلاف فوج کشی کا حکم دیا اور طائف کی طرف جانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، کیونکہ جو کفار بھاگ گئے تھے انہوں نے جا کر طائف میں پناہ لی تھی. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ پوائنٹ آپ لکھ لیجیے گا یہاں پر کہ مال غنیمت کا محافظ حضرت عبادہ بن بشیر اور حضرت مسعود بن عمرو کو مقرر کیا گیا اور قیدیوں کی ذمہ داری حضرت بدیل بن ورقہ کو دی گئی. ٹھیک ہے، تو اب آپ جو ہے جلدی سے کاپی نکال لیجئے، کلاس ورک اور ہوم ورک کر لیجئے. جی بچوں، آج کا کلاس ورک لکھیے. پہلا سوال 2 خالی جگہ لکھیے. اور کو پر کیجئے. 2 MCQs حل کریں اور 2 جملے درست. ٹھیک ہے، اور آج آپ کی ایکسرسائز ختم ہو گئی ہے. تو آپ اپنے نیکسٹ پیج پر ایکسرسائز میں دیکھیے گا یا آپ ویڈیو کو روک کر اپنا کلاس ورک کمپلیٹ کیجئے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہوم ورک کی طرف آ جائیے. تو آپ کی بک کا کوشچن نمبر 5 اور 6 ٹھیک ہے، آپ کی بک کا ایکسرسائز میں کوشچن نمبر 5 اور 6 موجود ہے. ہوم ورک آپ کی کتاب کا سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6 کرنا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.